بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اب ہم اپنا سبق نمبر 5 اردو قواعد میں شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے سابقے اور لاحقے۔ سابقے لاحقے جو ہیں وہ آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یہ جو ہے آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ایک دفعہ پھر دہرائیں گے اور کچھ سابقے لاحقے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سابقے، اسی طرح ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا۔ سابقے وہ حرف ہیں جنہیں کسی اسم یا صفت کے ساتھ شروع میں ملانے سے مرکب الفاظ بنا لیے جاتے ہیں۔ مثلا حاصل، اسم سے پہلے لا لگا کر لا حاصل بنا لیا۔ اس کی علامات اور اس کے جملے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے خود، خود نمائی، خود پسند، خودکشی۔ دوسرا ہے نو، نوروز، نونہال، نوجوان۔ ہم، ہمدرد، ہم جماعت۔ در، درپیش، درکنار، درگزر۔ پن، بچپن، لڑکپن، بھولپن۔ بلند، بلند اقبال، بلند خیال، بلند مرتبہ۔ اہل، اہل دل، اہل ایمان، اہل علم۔ یک زبان، یکجہتی، یک طرفہ۔ سر، سرچشمہ، سرنگوں، سرتاج۔ کم، کم عمر، کم زور، کم عقل۔ یہ میں نے بنائے ہیں، آپ جو ہیں الگ سے خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جو کہ معنیوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد نیچے لاحقے پہ آ جائیے۔ بعض اوقات کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے، اس علامت کو لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلا دولت سے دولت مند، خوف سے خوفناک۔ علامات اس کی پہلے کیا؟ زدہ، غم زدہ، آفت زدہ، قحط زدہ۔ نمبر 2 ہے نشین، دل نشین، ذہن نشین، آفت نشین، تخت نشین۔ نمبر 3 پہ ہے گو، نعت گو، حمد گو، مرثیہ گو۔ آور، نشاور، اشک آور، قد آور۔ افروز، جہاں افروز، دل افروز، بزم افروز۔ اندیش، بد اندیش، دور اندیش، مصلحت اندیش۔ خواں، مرثیہ خواں، نوح خواں، نعت خواں اور نوحہ خواں۔ خوار، غم خوار، شیر خوار، خون خوار۔ نمبر 9 پہ ہے پرست، مطلب پرست، حق پرست، موقع پرست۔ پوش، میز پوش، خوان پوش، کفن پوش۔ یہ آپ کے 10 جملے ہو گئے، محاورے، الفاظ بھی، سابقے بھی اور لاحقے بھی۔ اس کے بعد نیچے ہے مضمون تحریر کیجیے۔ 2 مضمون دیے ہیں آپ کو، آپ یہ دونوں مضمون لکھیے گا، کم سے کم 150 الفاظ کا مضمون۔ پہلا ہے علم لا زوال دولت ہے، اور پہلا عنوان ہے علم لا زوال دولت ہے، اور دوسرا ہے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو۔ یعنی کہ ہم جو ہے زندگی میں، دوسرا عنوان جو ہے وہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم وہ اکیلے نہیں کر سکتے، اور ہمیں ایک باقاعدہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کے اور مل جل کر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے، سب کی ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ تو اسی کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے مضمون تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے محاورات بمعنی اور جملے۔ آپ اپنی اردو قواعد کی کاپی میں ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے محاورات ایک یا جلد الفاظ سے مل جل کر بنتا ہے اور حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا دل توڑنا۔ محاورات کے برمحل استعمال سے کلام یا گفتگو میں ایک گو نہ گو معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے خشک ہو جانا، اس کے معنی ہے خوفزدہ ہو جانا۔ جملہ آپ خود بنائیں گے اور محاورے کا جملہ بنائیں گے۔ دوسرا ہے جوتیاں چٹکانا، مارے مارے پھرنا۔ تیسرا ہے جی کھٹا ہونا، دل کا بیزار ہونا۔ ٹیڑھی کھیر، مشکل کام۔ پاؤں اکھڑنا، شکست کا سامنا کرنا۔ پیٹ پر پتھر باندھنا، مشکل وقت گزارنا۔ ٹس سے مس نہ ہونا، کچھ اثر نہ ہونا۔ نمبر 8 ہے اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ و برباد کرنا۔ نمبر 9 ہے عقل پر پتھر پڑنا، بے وقوف بنانا۔ اور نمبر 10 ہے خیالی پلاؤ پکانا، بے بنیاد منصوبے بنانا۔ یہ آپ کو معنی بھی میں نے بتا دیے ہیں، اب آپ کو جملے بنانے ہیں محاورات کے۔ تو آپ لوگ اپنی اردو قواعد کی کاپی میں بہت صفائی سے کام کریں گے، تمام کام مکمل کر کے، اور پھر آپ اس کی کاپی بھیج دیجیے گا۔ چلیں اب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے عنوان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔